السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو انفو فار یوتھ۔ آج کی یہ ویڈیو ایک اور بڑی بھرتی کے اناؤنسمنٹ کے بارے میں ہے۔ منسٹری آف ڈیفنس وزارت دفاع میں ایک اور نئی جاب کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اور یہ 2024 کی لیٹسٹ جابز ہیں منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے، ایم او ڈی کی طرف سے۔ ایم او ڈی جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا اور بہترین ادارہ ہے، وزارت دفاع کا ادارہ، جس میں تعلیمی قابلیت ان جابز کے لیے مڈل، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ رکھی گئی ہے۔ اگر آپ کم تعلیم یافتہ ہیں تو بھی آپ لوگ ان جابز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ پاس جو ہے وہ بھی ان میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ پورے پاکستان میں سے کہیں سے بھی ہیں تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں پورے پاکستان کی سیٹیں رکھی گئی ہیں اور اس میں ہر صوبے کی سیٹیں ہیں، تو آپ لوگ پورے پاکستان سے اس میں اپلائی کرنے کے لیے اہل ہیں۔ اس کے علاوہ مرد و خواتین دونوں اہل ہیں، لڑکیاں بھی ایم او ڈی کو جوائن کر سکتی ہیں۔ تو اس میں کس طریقے سے اپلائی ہوگا، تمام ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ لوگ اسی طرح روزانہ کی بنیاد پہ پورے پاکستان کی جابس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل انفو فار یوتھ کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پہ پورے پاکستان کی جاب سے باخبر رہ سکیں۔ اور میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کر سکتے ہیں، انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اسے فالو کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو چھوٹی سے چھوٹی اپڈیٹ بھی جابس کے حوالے سے انسٹاگرام پر مل سکے۔ یہ ان جابس کا آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ ہے، آپ لوگ اپنی اسکرینس پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزارت دفاع منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے جو ایڈورٹائزمنٹ اناؤنس کیا گیا ہے وہ یہ ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان وزارت دفاع میں اسامیاں خالی ہیں۔ وفاقی حکومت کے ماتحت ایک ادارے میں مطلوبی تعلیمی قابلیت، تجربہ اور عمر کے مطابق اہل پاکستانی شہریوں سے مندرجہ ذیل اسامیوں پر درخواستیں مطلوب ہیں۔ تو دیکھیں آپ لوگ اس میں پورے پاکستان سے اپلائی کر سکیں گے، پورا پاکستان اس میں اہل ہوگا۔ اب اس میں کون کون سی سیٹیں موجود ہیں، تو سب سے پہلی سیٹ ہے آپریٹر اسپیشل کی۔ آپریٹر اسپیشلسٹ کے لیے آپ لوگوں کے پاس تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے انٹرمیڈیٹ۔ اگر آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ تعلیم ہے تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ 18 سے 30 سال اس میں آپ کی ایج ہونی چاہیے۔ اگر آپ انٹرمیڈیٹ نہیں ہے تو میٹرک کی بیس پر آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میٹرک پاس ہیں اور آپ فوجی ہیں یا پھر آپ نیوی سے یا ایئر فورس سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں 70 سیٹیں ہیں، اس میں پورا پاکستان اہل ہے۔ میرٹ پنجاب، سندھ شہری، سندھ دیہی، کے پی کے، بلوچستان، فاٹا، جی بی اور آزاد جموں کشمیر کی سیٹیں، تمام پاکستان کی سیٹ اس میں شامل ہیں، تو پورا پاکستان اس میں اہل ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ڈرائیور کی اسامی، جس کے لیے پرائمری پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس پرائمری پاس ہیں آپ اور ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور 2 سال آپ کے پاس تجربہ ہو۔ اچھا، ڈرائیونگ لائسنس ہونا ضروری ہے، جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے وہ نہ اپلائی کرے۔ 18 سے 35 سال ایج ہے اور دیکھیں آپ لوگ اسامیاں دیکھ سکتے ہیں، 500 سے بھی زائد اسامیاں، تو بہت بڑی تعداد میں اسامیاں رکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد وائرمین کی ہے، وائرمین کے لیے میٹرک اور عمارتوں میں ہر قسم کی الیکٹرک وائرنگ کا آپ کے پاس تجربہ ہونا چاہیے۔ 18 سے 30 سال ایج ہے اور 10 اسامیاں ہیں۔ ڈرائیور کی اس میں سب سے زیادہ اسامیاں ہیں۔ اس کے بعد ہے الیکٹریشین کی اسامی۔ الیکٹریشین کے لیے 6واں اسکیل ہے، میٹرک ڈپلومہ ہونا چاہیے آپ کے پاس سرٹیفکیٹ، یا پھر الیکٹریشین میں یا پھر پولی ٹیکنیکل کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے اگر آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کوئی ڈپلومہ ہے تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الیکٹریشین کی اسامی۔ الیکٹریشین کے لیے میٹرک ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ اس کے بعد اسپیشل اسٹاف کی ہے، اسپیشل اسٹاف کے لیے انٹرمیڈیٹ تعلیم ہو، آلات اور کمپیوٹر کا بہترین استعمال آپ لوگ جانتے ہوں اور ٹریڈ میں بھی آپ کو تجربہ ہو، کمپیوٹر چلانا آتا ہو تو آپ کو ترجیح دی جائے گی۔ 18 سے 30 سال تک آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں لڑکیاں بھی اہل ہیں اپلائی کرنے کے لیے، صرف انٹرمیڈیٹ کی بیس پر۔ اس کے بعد لیب اسسٹنٹ کی اسامی ہے۔ لیب اسسٹنٹ کے لیے ایف ایس سی پری میڈیکل اگر آپ کے پاس ہے اور آپ کو پیتھولوجی لیب میں 2 سالہ کام کرنے کا تجربہ ہے تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر پیتھولوجی لیب میں کام نہیں بھی آتا اور صرف انٹرمیڈیٹ ہے تو آپ لوگ تب بھی اپلائی کر سکیں گے۔ 18 سے 30 سال اس میں ایج لمٹ ہے۔ اس کے بعد ہے موٹر پمپ اٹینڈنٹ کی۔ موٹر پمپ اٹینڈنٹ کے لیے میٹرک تعلیم ہونی چاہیے اور میٹرک کے ساتھ آپ کے پاس ڈپلومہ یا سرٹیفکیٹ ہے موٹر ریپیئرنگ میں، ہینڈلنگ میں، تو آپ کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی۔ 5 سال کا اگر آپ کے پاس تجربہ ہے تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر 5 سال کا نہیں بھی ہے تجربہ تو بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد باورچی کی اسامی ہے۔ باورچی کے لیے میٹرک تعلیم ہو، اگر پرائمری ہے تو قابل قبول ہے۔ کانٹیننٹل، چائنیز اور پاکستانی کھانے بنانا آپ کو آتے ہوں۔ 30 سے بھی زائد اسامیاں ہیں تو آپ لوگ باورچی کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ میس ویٹر کی اسامی ہے، جس کے لیے میٹرک تعلیم ہو اور کم از کم 2 سالہ تجربہ ہو، معروف ہوٹلوں میں کام کرنے کا تجربہ ہو، تو آپ لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ 80 سے بھی زائد اسامیاں ہیں، آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اسامیوں کی تعداد۔ اس کے بعد سینیٹری ورکر کی اسامی ہے، جس کے لیے پہلا اسکیل ہے، پرائمری پاس ہونا ضروری ہے اور کسی بھی معروف ادارے میں آپ لوگوں کو کام کرنے کا تجربہ ہو۔ 100 سے بھی زائد اسامیاں ہیں۔ مالی کی اسامی ہے، مالی کے لیے میٹرک پاس ہونا ضروری ہے، اگر آپ مڈل پاس ہیں تو بھی آپ اپلائی کر سکیں گے۔ نرسری اور پارکوں میں آپ لوگوں کو کام کرنے کا تجربہ ہو، یعنی کہ گارڈننگ وغیرہ میں آپ کو مالی کا کام آتا ہو، تجربہ ہونا چاہیے۔ باربر کی ہے، باربر کے لیے میٹرک پاس ہونا ضروری ہے، اگر آپ مڈل پاس ہیں تو بھی اپلائی کر سکیں گے۔ 3 سالہ تجربہ ہونا چاہیے، 18 سے 30 سال ایج ہو۔ اس کے بعد دھوبی اور آیا کی اسامی ہے۔ دھوبی اور آیا کے لیے میٹرک پاس ہونا ضروری ہے، اگر پرائمری پاس ہیں تو بھی اپلائی کر سکیں گے۔ 2 یا 3 سال کا تجربہ ہونا چاہیے اپنے کام میں،
ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس اسامی ہے نائب قاصد کی. نائب قاصد کے لیے میٹرک پاس ہونا ضروری ہے اور ڈرائیونگ لائسنس ہو. 60 سے بھی زائد اسامیاں ہیں. بہت اچھی اپرچونٹی ہے ان کے لیے. جو لوگ کم تعلیم یافتہ ہیں تو وہ ضرور اپلائی کریں گے. لاسکر کے لیے پرائمری پاس ہونا ضروری ہے اور وزن اٹھانے کے لیے اچھی صحت ہو. 20 سے بھی زائد اسامیاں ہیں. اب آپ لوگ جو ہے وہ ان جابس کے لیے کس طریقے سے اپلائی کر سکیں گے؟ تو آپ لوگ اپلائی کریں گے وزارت دفاع کی طرف سے. یہ جو نوکریوں کا ایڈورٹائزمنٹ اناؤنس کیا گیا ہے یہ ان کی ویب سائٹ پر آفیشیلی اناؤنس ابھی نہیں کیا گیا ہے. یہ جو ہے وہ ڈرافٹ ایڈورٹائزمنٹ رکھا گیا ہے، لیکن اب اسے جو ہے وہ کب آفیشیلی ایڈورٹائزمنٹ کو اناؤنس کیا جائے گا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ اسے اگلے مہینے میں اناؤنس کر دیا جائے یا پھر جو اگلے مہینے کا مڈ ہے اس میں بھی اسے اناؤنس کیا جا سکتا ہے. تو ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ لوگوں کو پہلے سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنا ہوا تو آپ لوگ وہ بنوا لیں، یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈاکیومنٹ آپ کا کم ہے تو آپ اسے کمپلیٹ کر لیں. یہ جاب جب بھی آئیں گی ہم آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کر بتا دیں گے. آپ لوگ ریڈی رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ جابس کے بارے میں معلومات ملتی رہے. اللہ حافظ.